ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سنحریب چڑھایا اور یہودا میں داخل ہوا اور فصیلدار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضہ میں لانا چاہا۔ جب حزقیہ نے دیکھا کہ سنحریب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلم سے لڑے، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے، اور انہوں نے اس کی مدد کی۔ اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو اس سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسور کے بادشاہ آ کر بہت سا پانی کیوں پائیں۔ اور اس نے ہمت باندھی اور ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا، اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی اور داؤد کے شہر میں ملو کو مضبوط کیا اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالیں بنائی۔ اور اس نے لوگوں پر سر لشکر ٹھہرائے اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان سے ہمت افزائی کی باتیں کی اور کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوا کے سبب سے نہ ڈرو نہ ہراساں ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ اس کے بعد شاہ اسور سنحریب نے، جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لکیس کے مقابل پڑا تھا، اپنے نوکر یروشلم کو شاہ یہودا حزقیہ کے پاس اور تمام یہودا کے پاس جو یروشلم میں تھے یہ کہنے کو بھیجے کہ شاہ اسور سنحریب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلم میں محاصرہ کو جھیل رہے ہو؟ کیا حزقیہ تم کو قحط اور پیاس کی موت کے حوالہ کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ کیا اسی حزقیہ نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودا اور یروشلم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذبح کے آگے سجدہ کرنا اور اسی پر بخور جلانا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا 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 ہے؟ کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی طرح سے میرے ہاتھ سے بچا سکتے ہیں؟ جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بالکل ہلاک کر ڈالا، ان کے معبودوں میں کون ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا؟ بس حزقیہ تم کو فریب نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو، کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکتا، تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا۔ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندہ حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے، ویسے ہی حزقیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں، تاکہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں۔ انہوں نے یروشلم کے خدا کا ذکر زمین کی قوموں کے معبودوں کی طرح کیا جو آدمیوں کے ہاتھ کی صنعت ہے۔ اسی سبب سے حزقیہ بادشاہ اور آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے، اور خداوند نے ایک فرشتہ کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے صلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا۔ یوں خداوند نے حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سنحریب کے ہاتھ سے اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی۔ اور بہت لوگ یروشلم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔ ان دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے خداوند سے دعا کی۔ تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا، لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی، سو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ اور حزقیہ کی دولت اور عزت نہایت فراوان تھی، اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے
اور اناج اور مے اور تیل کے لیے انبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کثرت سے مہیا کیا، کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بخشا تھا۔ اسی حزقیہ نے جہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے داؤد کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا، اور حزقیہ اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا۔ تو بھی بابل کے امیروں کے معاملہ میں، جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس معجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کے نیک اعمال آموس کے بیٹے یسایہ نبی کی رویا میں اور یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا، اور سارے یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔